نئے صوبوں کے حق میں بہت سے آرگومنٹس ہیں. یہ میاں عامر محمود صاحب کی ڈاکومنٹ میں بھی بہت سے آرگومنٹس ہیں, اور انہوں نے ایک طرف بہت سی جو بد انتظامیہ ہیں اس کی طرف اشارہ کیا ہے, آبادی میں بہت زیادہ اضافہ جو ہے اس میں بھی اس کے بارے میں بھی انہوں نے نشاندہی کی ہے. انہوں نے پاکستان کی جو پارلیمنٹ کے ارکان ہیں ان کی جو بہت زیادہ تنخواہیں ہیں اس طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے, پاکستان کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا اور نیپال کے پارلیمنٹیرین سے بھی زیادہ ہیں. اس میں کوئی شک نہیں, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے سے کیا پاکستان آگے چلا جائے گا؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انتظامی بدحالی ہے یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی عدم استحکام. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ سیاسی عدم استحکام کیوں آیا. اب جب ہم کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں, تو اور بھی لوگوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں, ججوں کی بھی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں, اور بیوروکریٹس کی بھی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. میں سب کے نام نہیں لیتا, لیکن صرف ٹارگٹ کرنا ارکان پارلیمنٹ کو, یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ اس پارلیمنٹ کے ارکان کی جو پرفارمنس ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں. لیکن مجھے یہ بھی تو آپ بتائیں نا, کیا یہ پاکستان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کا بنایا ہوا ملک, اس میں 4 دفعہ مارشل لا نہیں آیا؟ جنرل ایوب خان, جنرل یحییٰ خان, جنرل ضیاء الحق, جنرل پرویز مشرف, اور ان 4 ڈکٹیٹرز نے مل کر 32-33 سال تک حکومت کی. یہ صدارتی نظام بھی لے کے آئے, صدارتی نظام بھی نہیں چلا پاکستان. اور کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان کا پہلا پرائم منسٹر لیاقت علی خان بھی قتل ہو گیا؟ پھر 1970 کے الیکشن کے بعد جو ہمارا پرائم منسٹر بنا ذوالفقار علی بھٹو, اس کو پھانسی دے دی گئی. پھر ایک اور سابق وزیر اعظم تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ, ان کو راولپنڈی کے لیاقت باغ کے باہر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا گیا. کوئی پاکستان میں جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. جو بھی پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ عوام میں مقبول ہوتا ہے تو اس کا جو مقدر ہے وہ جیل بن جاتی ہے, یا کوٹ لکھپت جیل لاہور, یا اڈیالہ جیل راولپنڈی, یا پھر ملک کی کوئی اور جیل. یہ سارے مسائل ہیں نا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے ذمہ دار سیاستدان اور پارلیمنٹیرینز ہیں؟ نہیں. تو اس لیے اگر ہم نے نئے صوبوں پر بحث کرنی ہے, اور ہم نے یہ بھی اس بحث میں یہ بھی چیز لے کے آنی ہے کہ پاکستان میں انتظامی بدحالی بہت زیادہ ہے جی, پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہت بڑھ چکے ہیں, تو پھر اس میں آپ کو کھل کے بات کرنی ہوگی. یہ جو مسائل ہیں یہ کیوں بہت زیادہ ہے, کون کون سے ادارے جو ہیں وہ آئین میں اپنے طے شدہ کردار سے باہر نکل کر کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جن اداروں کو کہا گیا آپ نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی, وہ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, خواہ عدلیہ ہو, خواہ فوج ہو, خواہ بیوروکریسی ہو. اسی لیے جنرل سکندر مرزا جو ہے وہ بھی گورنر جنرل بن جاتا ہے. غلام محمد ایک بیوروکریٹ تھا, وہ بھی گورنر جنرل بن گیا. چودھری محمد علی صاحب بیوروکریٹ تھے, وزیر اعظم بن گئے. اور جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں مارشل لا لگانے سے پہلے ان کو وزیر دفاع بنا دیا گیا تھا. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو اس لیے ہمیں اس ڈبیٹ میں اگر ہم نے کھل کے بات کرنی ہے تو پھر سارے پہلو جو ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہوگا. تو میری جو ایک ناقص رائے ہے وہ یہ ہے کہ آئین میں جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے نئے صوبے بنانے کا, فی الحال اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 1973 کا جو آئین ہے یہ ہمارے پاس ایک واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. تو اس
ڈاکومنٹ میں جو طریقہ لکھا گیا ہے صوبے بنانے کا، آپ کو فی الحال اسی پہ چلنا ہے۔ ہاں، آپ اس میں ترمیم کر دیں، آرٹیکل 239(4) جو ہے اس میں ترمیم کر دیں، سندھ اسمبلی جو ہے وہ بھی کنسنٹ دے دے، بلوچستان اسمبلی بھی کنسنٹ دے دے، تو پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ زبردستی کریں گے تو پھر آپ اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ پہلے ہی جو 2 صوبے ہیں وہاں پر بدامنی ہے، بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں۔ تو اگر زبردستی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے نام پر نئے صوبے بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے نہ صرف سندھ میں بلکہ پنجاب میں بھی مرکز گریز رجحانات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پنجاب اسمبلی 2 ریزولوشنز منظور کر چکی ہے نا، بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبہ، بنا دیں اس کو، امپلیمنٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی نے کہا ہے کہ ہزارہ صوبہ بنا دیں، اس کو بنائیں، آپ امپلیمنٹیشن کریں۔ اب جو اہم ترین سوال ہے وہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے نئے صوبے نہیں بنانے اور اسی طرح چلنا ہے تو پھر مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ بالکل، یہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے، لیکن مسائل حل ہو سکتے ہیں نا، یہی پارلیمنٹ ہے نا۔ اس پارلیمنٹ نے 18ویں ترمیم منظور کی تھی۔ 18ویں ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ اختیارات مرکز سے صوبوں کو جائیں گے اور صوبوں سے بلدیاتی اداروں کو جائیں گے۔ اب آپ نے یہ جو 33 نئے صوبوں کی جو سکیم ہے، اس میں آپ نے لاہور کو ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا ہے، پشاور کو علیحدہ صوبہ بنا دیا ہے، کوئٹہ کو علیحدہ صوبہ بنا دیا، کراچی کو علیحدہ صوبہ بنا دیا۔ تو آپ بلدیاتی الیکشن کے ذریعے جو یہاں کی جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو اختیارات دے دیں، جو 18ویں ترمیم نے اختیارات دیے وہ ان کو دے دیں، اور دیکھیں 5 سال انتظار کریں کہ مسائل جو ہیں وہ بہتر حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پرفارمنس بہتر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ لیکن اب پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، وہاں پہ اگر بلدیاتی الیکشن ہی نہ ہو تو پھر یقیناً میرے جیسے لوگوں کو غلط ثابت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ جو آئین میں طریقہ کار دیا گیا جی اس کے مطابق چلیں، اور میں کہہ رہا ہوں جی یہ 33 نئے صوبوں کی جو سکیم ہے اس سے مرکز گریز رجحانات میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اب میاں عامر محمود صاحب لاہور میں رہتے ہیں، لاہور کے میئر بھی رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کے دور میں، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب پھر پنجاب میں آپ 18ویں ترمیم جو ہے وہ کہتی ہے کہ بلدیاتی حکومتوں کو اختیارات دیے جائیں، تو کیوں نہیں دیے آپ نے؟ بالکل، یہ بڑا ویلڈ آرگومنٹ ہے۔ یہاں پہ آ کے تو سیاستدان جو ہیں ان کا کیس کمزور ہو جاتا ہے، ارکان پارلیمنٹ کا کیس کمزور ہو جاتا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوا، پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتی ہے 18ویں ترمیم کا، لیکن پیپلز پارٹی نے اکیلے نے 18ویں ترمیم نہیں کی، اس میں اور پارٹیاں بھی تھیں، لیکن کریڈٹ تو لیتی ہے نا۔ تو پھر کم از کم اپنا جو صوبہ ہے جہاں پہ وہ اتنے سالوں سے حکومت کر رہی ہے، سندھ میں وہ 18ویں ترمیم پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کر کے دکھا دیتی، کراچی کو ایک رول ماڈل بناتی پورے پاکستان کے لیے اور پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ لیکن کراچی شہر کے مسائل آپ دیکھیں تو اس کے بعد پھر آپ 18ویں ترمیم کی اندھا دھند حمایت نہیں کر سکتے۔ اتنے سال ہو گئے نا 18ویں ترمیم کو منظور ہوئے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، سیاست میں مداخلت ہوتی ہے، لیکن اگر سیاستدان چاہیں تو 18ویں ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کر کے تو اپنے پہ ہونے والی تنقید کو وہ کم بھی کر سکتے ہیں، ختم بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ تو اس لیے جو سیاستدانوں کی ناکامی ہے، انہوں نے 18ویں ترمیم پر صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں کیا، تو ان کی ناکامی اور غیر سیاسی قوتوں کی جو سیاست میں مداخلت ہے اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلنا چاہیے کہ آپ پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ان کی شناخت چھین لیں۔ سندھ اسمبلی اور پنجاب اسمبلی جنہوں نے پاکستان کے حق میں قراردادیں منظور کی، آپ ان سے ان کی شناخت چھین لیں۔ اس لیے میری جو ناچیز رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو سبجیکٹ ہے،
اور اس پر اگر بات کرنی ہے تو آپ کو ہر پہلو سے جائزہ لے کے بات کرنی ہے. اس پہ آئینی ترامیم کا ایک پورا پیکج جو ہے وہ تیار ہے, مجھے اس کا بھی پتہ ہے. لیکن سندھ اسمبلی تو کہتی ہے کہ جناب ہم صوبہ نہیں بنائیں گے, تو آپ ان کو کنونس کریں نا, ڈیبیٹ کریں, ان کو کنونس کریں. اور وہاں پر صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے, اور بھی جماعتیں ہیں. سندھ میں صرف اکیلی ایک پیپلز پارٹی سٹیک ہولڈر نہیں ہے, وہاں پہ اور بھی بہت سی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ کہتی ہے جی کراچی کو علیحدہ صوبہ بنایا جائے, یہ ان کی ایک رائے ہے. لیکن وہ پھر آرگومنٹ سے کنونس کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ اسلام آباد میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر زبردستی سے نئے صوبے بنائیں, تو اس زبردستی کا نتیجہ آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں. ماضی میں ہوا تھا نا, آپ نے دیکھا نہ تھا, 1 یونٹ بنا تھا, صوبوں سے ان کی شناخت چھینی گئی تھی, اس کا کیا نتیجہ نکلا. میں زیادہ ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا. مجھے لوگ کہتے ہیں تم یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو لے کے آتے ہو جان بوجھ کے, اور پھر تم جو ہے نا وہ اپنے مقاصد جو ہیں, جو تمہارا ایجنڈا ہے, اس کو پروموٹ کرتے ہو. مجھے ایک دفعہ یہ بھی کہا گیا جب میں نے کہا نا کہ پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی پالیسی نہیں ہے, تو میرے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہر معاملے میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کو لے آتا ہے. تو اس لیے میں زیادہ ہسٹری کو نہیں لے کے آتا اس میں, کہ پہلے بھی آپ نے صوبوں سے ان کی شناخت چھینی, 1 یونٹ بنایا, کیا ہوا, کیا ہوا. مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تحریک چل پڑی, اور پھر کئی سال کے بعد مشرقی پاکستان آپ سے علیحدہ ہو گیا. 1 یونٹ نے بنیاد ڈالی تھی مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان میں نفرت کی. تو اب اگر آپ طاقت کے زور پہ, بندوق کے زور پہ یہ 33 نئے صوبے بنانے کی کوشش کریں گے, تو اس سے پاکستان میں مرکز گریز رجحانات میں اضافہ ہوگا. اس لیے اگر نئے صوبے بنانے بہت ضروری ہیں تو جو آئین میں طے کردہ ایک طریقہ کار ہے اس پر عمل درآمد کریں, اور اس سے پاکستان کا جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں 2 نئے صوبے بن جائیں گے. خیبر پختونخوا میں 1 نیا صوبہ بن جائے گا. پاکستان کے جو صوبے ہیں ان کی تعداد 7 ہو جائے گی. ہو سکتا ہے اس سے کوئی بہتری ہو جائے, اور اس کے بہتری کے نتیجے میں پھر ہو سکتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان جو ہے وہاں پہ بھی یہ سوچ ڈیولپ ہو کہ ہمیں بھی نئے صوبے بنانے چاہیے. یہ طریقہ ہوتا ہے. اب اگر اس ڈاکومنٹ میں بھارت کی بڑی مثال دی گئی ہے جی کہ بھارت میں پہلے اتنے صوبے تھے اب اتنے ہیں, پہلے اتنی ریاستیں تھیں اب اتنی ہیں. جی بھارت میں کبھی مارشل لا لگا ہے, کبھی لگا ہے مارشل لا وہاں پہ؟ وہاں پر کبھی کسی پرائم منسٹر کو پھانسی دی گئی ہے؟ نہیں دی گئی. ٹھیک ہے, اندرا گاندھی جو ہیں وہ قتل ہو گئی تھیں, راجیو گاندھی صاحب بھی دہشت گردی کا نشانہ بنے تھے, لیکن وہاں پہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر نے کسی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی نہیں لگایا. اس لیے پاکستان کا کمپیریزن آپ بھارت سے نہ کریں. پاکستان کا کمپیریزن جو ہے وہ آپ پاکستان میں رہنے دیں. پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, اور وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں 4 دفعہ مارشل لا آیا, اور مارشل لا نے اس ملک میں جو گورننس ہے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا. اب سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. اصغر خان کیس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آپ پڑھ لیں کہ غیر سیاسی قوتوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. لیکن وہ اگر مداخلت بند نہیں کریں گے تو پھر بد انتظامی تو پیدا ہوگی نا, انسٹیبلٹی تو پھیلے گی نا. تو یہ جو 1973 کا آئین ہے, ہمارے پاس ایک آخری کنسنسس ڈاکومنٹ رہ گئی ہے. برائے مہربانی اس کا بیڑا غرق نہ کریں, اور اگر آپ نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے تو اس آئین پر عمل درآمد کریں. عمل درآمد کر کے دیکھ لینا ایک دفعہ. اب آپ نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں جی کہ جی اس طریقے سے پاکستان کو آگے لے جائیں, اس طریقے سے پاکستان کو آگے لے جائیں. اوکے, آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے بھائی. یہ جو 1973 کے آئین نے طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے اس پہ بھی تو عمل درآمد کر کے دیکھو نا. ایک دفعہ اس پہ 5 سال کے لیے بھی عمل درآمد کر کے دیکھ, 5 سال کے لیے عمل درآمد کر کے دیکھ لیں. پارلیمنٹ کو ذرا انڈیپینڈنٹ کرنے دیں, ہو جانے دیں, جوڈیشری کو بھی انڈیپینڈنٹ کر دیں, تھوڑی سی آزادی میڈیا کو بھی دے دیں, پھر دیکھیں پاکستان آگے جاتا ہے کہ نہیں جاتا. اتنی گزارش